بسم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، آج جس آیت کو لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں وہ ہے قُلِ اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بیدک الخیر انک علی کل شیء قدیر تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل وتخرج الحی من المیت وتخرج المیت من الحی وترزق من تشاء بغیر حساب۔ میں اس آیت کریمہ کو کہا کرتا ہوں کہ یہ شہنشاہ رزق کے لیے سرتاج اور شہنشاہ آیت ہے، بڑی طاقتور آیت ہے۔ اس کا عمل لے کے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ کن لوگوں کے لیے لے کے حاضر ہوا ہوں؟ یہ ان لوگوں کے لیے جن کے اوپر ملازمت باندھ دی گئی ہو، رزق باندھ گیا، بحالی منصب سے نیچے ہٹا دیے گئے ہوں، یا سکیل اوپر جانا تھا نیچے نہیں گیا کسی وجہ سے، یا کسی حاسد نے آپ کے حسد کی بنا پر آپ کا نقصان کر دیا ہوا ہے، یا آپ کا کہیں بھی رزق کے حوالے سے کہیں پر بھی کوئی بھی مشکل ہے، چاہے وہ جادو سے ہے، چاہے وہ ویسے معاملات سے ہے، اس کی بہتری کے لیے یہ بہترین عمل ہے۔ جو سب سے پہلے آپ کے ہاں آپ کے پاس عزیمت آئے گی، جو اس کے بعد 3 نمبر صفحے پر اس کے بعد جو عزیمت آئے گی، اس عزیمت کو آپ نے پڑھنا ہے، 21 دن کے لیے پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ 21 دن کے لیے پڑھنا ہے اور 21 مرتبہ پڑھنا ہے، اور 21 مرتبہ پانی پر پڑھ کے تو جس کو تکلیف ہے یا نہیں ہے، یا ملازمت کا معاملہ ہے، یا جو بھی اس کا معاملہ ہے، جو مسحور ہے، جو ضرورت مند ہے، وہ اس پانی سے غسل کرے گا۔ اور ہاں، یہ بات بتاتا چلوں، غسل اس جگہ کرنا ہے جہاں پر پانی گندی جگہ پہ نہ جائے، یا چھت پہ کر لیں، دھوپ نکلے گی خشک ہو جائے گا، یا پھر آپ کچی زمین پہ کر لیں، پانی مٹی میں جذب ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا، یا کسی ایسی جگہ پہ کر لیں جہاں کسی گڑھے میں پانی چلا جائے، یا کسی تالاب میں جا کے غسل کر لیں۔ پانی اتنے پہ ہی آپ نے دم کرنا ہے جتنے پانی سے آپ غسل کر سکیں، ٹھیک ہے جی۔ غسل کرنے کے بعد آپ نے پھر اسی عزیمت کو 7 دفعہ یا 3 دفعہ پڑھ کے اپنے اوپر دم کر لینا، اور کپڑے پہن کر غسل خانے سے آپ نے باہر آ جانا ہے۔ یہ آپ کا پہلا عمل پورا ہوا جو کہ آپ نے 21 دن کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ وہ جو عزیمت آپ نے پڑھنی ہے، اس کے بعد آئے گی عزیمت 3 نمبر پیج پہ۔ وہ عزیمت آپ نے پڑھنی ہے، یا الہی بطل السحر البندش و سفلی و ناری و بحق آدم۔ اسی طرح سے آپ نے یہ ساری عزیمت پڑھنی ہے۔ اور بعد ازاں جب آپ نے جمعہ کا دن آئے گا، جمعہ کا دن بروز جمعۃ المبارک، کوئی نیک ساتھ دیکھ لیجئے گا، اس ساتھ میں آپ نے ایک نقش تیار کرنا ہے۔ اگلی آیت جو میں نے سب سے پہلے پڑھی تھی، اس آیت کریمہ کے اندر اس کے 16,879 یہ اس کے اعداد ہیں۔ ان اعداد میں آپ نے اپنا نام اور اپنی ماں کے نام کے اعداد معلوم کر کے جمع کر لینے ہیں۔ اب جو حاصل جمع آئے گا، وہ جتنا بھی اعداد آئیں گے، اس اعداد سے آپ نے ایک نقش تیار کرنا ہے، چال اس کی آتشی ہوگی۔ یہ اگر آپ خود تیار کر لیں تو بہت اچھی بات، اگر نہ کر سکیں تو کسی ماہر سے کروا لیں، اگر ماہر بھی نہ ملے تو پھر آپ ہم سے رابطہ کریں، ہم آپ کو تیار کر دیں گے۔ یہ 2 طرح سے تیار ہوتا ہے، کاغذ پر بھی تیار ہوتا ہے، اور چاندی پر بھی تیار ہوتا ہے، اور سونے پر بھی تیار ہوتا ہے، ایک لو کی شکل بھی بنتی ہے جس پہ بھی آپ کہیں گے کر دیں گے۔ چاندی زیادہ بہتر ہوتی ہے، آج کل اویلیبل ہے، ہر جگہ سے مل جاتی ہے۔ چاندی پر اس کو مطلب تیار کر لیا جاتا ہے۔ اچھا، نقش تیار جب کرنا ہے، جب بھی کرنا ہے، جس نے بھی کرنا ہے، چاندی پہ کرے یا کاغذ پہ کرے، تو اس وقت عود عنبر لبان جلانا ہے، اس کا دھواں اندر پھیلے گا، اور عطر گلاب سے پورا کمرہ معطر کرنا ہے، اور پھر آپ نے لکھنا ہے۔ اور اس کے لیے ہدیہ ضروری ہے، اور ہدیہ اتنا ہی ہے جتنا اس کے اعداد نکلیں گے۔ آپ کے اعداد اپنے نام کے اور ماں کے نام کے جمع کر کے جتنا بھی نکلے گا، مثلا 16,879 ہے، اب اسے اوپر جائیں گے، اوپر کتنے جائیں گے آئی ڈونٹ نو، میں نہیں جانتا، جتنے بھی اوپر جائیں گے اتنی تعداد میں آپ نے یا کسی کو ہدیہ کر دیں، یا کسی غریب کو دے دیں، یا کسی غریب کا بھلا کر دیں، یا کسی کو اناج لے کے دے دیں، اتنی ہی رقم کا، یا اتنی رقم 2 4 5 غریب لوگوں میں بانٹ دیں، ٹھیک ہے نا۔
تو یہ اتنا ہی بندہ ہے، اتنا ہی ہدیہ، اس سے کم اگر ہدیہ والا کام ہو تو پھر آپ نے ہم سے رابطہ کرنا ہے، ہم اس سے کم اعداد کو آپس میں جمع کر کے جو نکلتا ہے وہ کر کے آپ کو دے دیں گے۔ بہرحال آپ اس سے بہتر یہ ہے کہ جتنے اعداد ہوں اتنا ہی ہدیہ آپ کریں، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ تعویذ آپ نے لکھتے ہی آپ نے دائیں بازو پر باندھ لینا ہے، اور یہ پھر دائیں بازو پر ہی بندہ رہے گا، اور روزانہ آپ نے اس آیت کو 101 دفعہ پڑھتے رہنا ہے، پڑھ کے اپنے اوپر دم اس آیت کو کرتے رہنا ہے۔ 40 دن کے اندر اندر آپ کا معاملہ، آپ کا مسئلہ انشاءاللہ میرے اللہ نے چاہا تو حل ہو جائے گا۔ اب وہ مسئلہ کون سا ہے؟ ٹھیک ہے نا، وہ مسئلہ آپ کے اوپر کسی نے اگر جادو یا سحر سے آپ کی ملازمت پہ، آپ کے روزگار پہ لگا دی ہوئی ہے تو وہ ٹوٹ جائے گی۔ اگر آپ کا منصب کسی نے چھین لیا ہے، کسی ظالم آفیسر نے آ کر آپ سے آپ کا اعلیٰ عہدہ چھین لیا ہوا ہے، آپ کو واپس اپنا عہدہ چاہیے تو وہ مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ ہاں، اگر کسی آپ کا اپنا ہی قصور ہے، اس سے آپ کا عہدہ گیا ہے تو اس کے ساتھ پھر آپ اللہ سے معافی بھی مانگیں گے، استغفار بھی پڑھیں گے، جس کا دل دکھایا ہے اس سے بھی معافی مانگیں گے، یہ بھی ساتھ میں ضروری ہے۔ اگر ایسا نہیں ہے تو ویسے کسی ظالم سے یا کسی حسد کی بنا پر ایسا کچھ ہو گیا تو پھر آپ کو اس کی ضرورت نہیں ہے، لیکن استغفار تو بندے کو ہر حالت میں اپنے اللہ سے کرنا ہی چاہیے نا۔ تو یہ استغفار اس لیے ساتھ میں وہ بھی ضروری ہے، بلکہ میں تو کہوں گا کہ بندے کو صبح بھی شام کو بھی کم از کم ایک تسبیح استغفار کی پڑھنی چاہیے۔ اور استغفار جب پڑھنا ہو تو پھر اس کے لیے یہ نہیں پڑھنا کہ استغفر اللہ کہہ کے جان چھڑا لی، نہیں، پورا استغفار پڑھنا ہے۔ اور میں ایک استغفار آپ کو بتا دیتا ہوں جو تھوڑا سا پورا بھی گنا جاتا ہے اور مختصر بھی ہے۔ وہ کیا ہے؟ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ اس کی ایک تسبیح صبح نکال لی جائے اور ایک تسبیح شام کو نکال لی جائے، ٹھیک ہے نا۔ اس سے بھی رزق میں، باقی معاملات میں بہت فرق پڑتا ہے، اور اگر اللہ معاف فرما دے تو پھر تو کمال ہو جاتا ہے نا جی، ٹھیک ہے۔ یہ ساتھ میں آپ پڑھتے رہیں اور اس عمل کو آپ اللہ کا نام لے کر کریں۔ اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اس کو 10 لوگوں میں، چونکہ محرم کا مہینہ جا رہا ہے اور یہ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک ساتھی، ہمارا ایک بچہ حامد نام کا ہے ڈیرہ شاہ جمال سے، اس نے اصرار کیا تھا کہ میں نوکری میں پریشان ہوں تو مجھے کوئی اس کے لیے کوئی عمل دیں، تو یہ عمل میں نے اس کے لیے ترتیب دیا ہے۔ اب اس کے لیے دیا ہے تو اب اس کی وجہ سے اب سب کو فائدہ ہو جائے تو میں نے اس کو کلپ بنا کے آپ کو یوٹیوب پہ لوڈ بھی کر دیا ہے، تو 10 لوگوں میں شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا، میرا سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ہاں، ایک بات میں آپ کو اور بتاتا چلوں کہ یہ 10 لوگوں کو آپ نے، محرم الحرام کا مہینہ ہے، 10 لوگوں کو آپ نے اس کو شیئر ضرور کرنا ہے۔ شیئر کرنے والے کو جو 10 میں اور پتہ چل جاتا ہے آپ اس کو شیئر کریں یا نہ کریں، تو 10 لوگوں کو جو شیئر کرے گا اس کے لیے اسپیشل دعا کی جائے گی، اور اکثر ہماری محافل ہوتی ہیں